السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، اس حوالے سے آج یہ 18واں درس ہے۔ کل ہم اور آپ نے دیکھا کہ مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ساری تیاریاں کر لی گئیں، وعدے لے لیے گئے، کفار مکہ کو پتہ بھی چل گیا، جس کے لیے ان لوگوں نے پریشان کرنا زیادہ کر دیا، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل گئی کہ آپ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے 3906، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف جانا چاہتے تھے اور گھر سے نکل بھی پڑے تھے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ان کو حوصلہ دیا، مدد کا وعدہ کیا، پھر یہ واپس چلے آئے۔ لیکن مکہ میں ان کو کچھ خاص اچھا نہیں لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین۔ ابو بکر صدیق پریشان مت ہو، مجھے ہجرت کی جگہ کو دکھلا دیا گیا ہے، دو حروں کے درمیان ہے۔ حرہ اس کو کہتے ہیں جہاں آتش فشاں پہاڑ پھوٹا ہو، وولکینو جہاں نکلا ہوا ہو، اس کو حرہ بولتے ہیں۔ کہا دو حروں کے درمیان کھجوروں والی ایک بستی ہے، وہاں پر ہمیں ہجرت کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھلا دیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کیونکہ وہ مکہ چھوڑنا ہی چاہتے تھے۔ چنانچہ وتجہز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیاری میں لگ گئے، اور بالکل سمجھ لے کہ ابھی نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی رسلک یا ابا بکر، ابو بکر خاموش، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، فانی ارجو ان یؤذن لی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجازت دے گا ہجرت کرنے کے لیے۔ مکہ کے سارے مسلمان مدینہ کی طرف تابڑ توڑ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رکو رکو، مجھے جب اجازت ملے گی تب میں چلوں گا، ابھی تم ٹھہر جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کہ آپ کو اس کی امید ہے کہ آپ کو پرمیشن دی جائے گی کہ آپ اپنے بچپن کے گلیاروں کو، خانہ کعبہ کی بستی کو، مکۃ المکرمہ کو، اپنے آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ جائیں؟ کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے کہ اب تو نبی کے ساتھ ہی جائیں گے۔ فحبس ابو بکر نفسه علی رسول اللہ لیصحبہ، اللہ کے رسول کا ساتھی بننے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مکہ میں روک لیا۔ وعلف راحلتین، اور اسی دن سے دو اونٹ کو پالنا شروع کر دیا۔ نیت کیا تھی؟ اسی سے جائیں گے۔ خوب کھلایا، خوب پلایا، اسپیشل دو اونٹوں کو پالنا شروع کیا، 4 مہینے تک اونٹوں کو پالا۔ ادھر مکہ کے لوگ پریشان تھے، ان کو 2 ڈر ستا رہا تھا۔ ایک ڈر یہ تھا کہ اگر یہ مکہ کے مسلمان مدینہ چلے گئے تو ہم شام جو تجارت کے لیے جاتے ہیں، ہمارا راستہ کہیں نہ کہیں مدینہ کے آس پاس سے گزرتا ہے، یہ ہمارے ستائے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، بدلے کی آگ کہیں بھڑک گئی تو ہمارا تو قافلہ لوٹ لیا جائے گا، ہم بچیں گے نہیں۔ بدلے کی
ان کو اوپر خوف کے بادل منڈرانے لگے, ڈرنے لگے. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بزنس اگر ہمارا چوپٹ ہو گیا تو مکے میں رہ کیا جائے گا. بدلے سے ڈر رہے تھے اور بزنس چوپٹ نہ ہو جائے, تجارتی قافلے پہ حملہ نہ ہو جائے, اس لیے یہ سمجھ رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ بھلے مکہ کے غریب لوگ چلے جائیں, محمد کو نہیں جانے دینا, کیونکہ یہ گیا تو سب لوگ مضبوط ہو جائیں گے, یونائٹ ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. لہٰذا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر کوشش کرنی شروع کر دی. دار الندوہ میں بیٹھ کر میٹنگیں ہونے لگی, میٹنگ میں طے ہونے لگا, مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہیں, ابو جہل بھی موجود ہے, ابلیس بھی انسان کی شکل میں آ کر وہاں پر حاضری دے دیا. ابلیس اس میں کہاں پیچھے رہنے والا ہے, محمد الرسول اللہ کے خلاف کچھ بات ہونے جا رہی ہے. میٹنگ میں رائے دی گئی, ابلیس ہی جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس نے ہی رائے دی کہ اے لوگوں, محمد کو اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ مکے سے نکال دیا جائے تو میں اس رائے کا حامی نہیں ہوں, کیونکہ یہی تو بڑی مصیبت ہے کہ اگر یہ مکہ سے نکل گیا تو اس کے جتنے لوگ دائیں بائیں ادھر ادھر ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے, سب اکٹھے ہو جائیں گے, طاقتور بن جائیں گے, پھر ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے. لہٰذا ابلیس نے کہا کہ اس رائے کی میں حمایت نہیں کرتا ہوں. پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ محمد کو قیدی بنا لیا جائے, عمر قید کر دیا جائے. ابلیس نے کہا یہ بھی نہیں رائے اچھی ہے, اس لیے کہ تم جانتے ہو محمد کے ساتھی لوگ محمد سے کتنی محبت کرتے ہیں, اگر ان کو پتا چلے گا کہ ہم لوگوں نے اسے عمر قید کر دیا ہے, بند کر دیا ہے, اس کے ساتھی لوگ اپنے جان پر کھیل کر ہر کوشش کر کے اپنے محمد کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور چھوڑنا ہی پڑے گا. لہذا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے. ادھر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور ابو جہل نے کہا ساری رائے سے بہتر میری رائے میں یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے, اور قتل کرنے کو ایک آدمی نہ جائے, یہ مکے کے الگ الگ خاندان سے نوجوانوں کو چنا جائے, ان نوجوانوں سے مروایا جائے, قتل کروایا جائے, تاکہ بنو ہاشم کے لوگ اگر دیت بھی مانگنے پہ آئے, بدلہ لینے پہ آئے تو اتنے سارے خاندان اور قبیلے سے ایک ساتھ جنگ نہیں کر سکتے, بدلہ نہیں لے سکتے, لاسٹ میں وہ پیسے پہ دیت پہ آ کر ہم لوگوں سے صلح کریں گے. ابلیس کہا یہ ہوئی نا رائے, کہا یہ رائے چاہیے, یہ اچھی رائے, اسی کو کیا جائے. ابلیس نے مہر لگا دی, انسان کی شکل میں وہ بیٹھا تھا, سب لوگوں نے اسی پہ سہمتی جتا لی, معاملہ پاس ہو گیا کہ اب ان کو مان رہا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل ان کی اس میٹنگ کو قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں ذکر کیا ہے, کیونکہ خاص بات تھی اور وقت کے پیغمبر کو جان سے مارنے کی پلاننگ تھی. اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یاد کرو اس وقت کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار آپ کو قید کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, اور آپ کو جلا وطن کرنے کے بارے میں چالیں چل رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ چالیں چل رہے تھے زمین پر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ سے باعزت پوری حفاظت کے ساتھ نکالنے کی پلاننگ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے بہتر کون پلاننگ کرنے والا. اللہ نے یاد دلایا اس کو بھولنا نہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ قرآن کی آیت بتا دی گئی تاکہ ہم اور آپ اس کو پڑھتے رہیں کہ مکہ کے کفار نے کفر کے دلدل میں پھنسنے کے بعد ماننا تو دور کی بجائے, ماننا تو دور کی بات ہے, یہ جان لینے پہ اتارو ہو گئے. اب پورا ایک طرف قریش کا کفار کا خاندان ہو گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پوری پلاننگ کر لی گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ چالیں چل رہے ہیں, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پہ وحی نازل کرتا ہے کہ اے محمد آپ کو اجازت مل گئی, اب آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو نکل جائیے. ادھر اجازت ملی, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف گئے جس وقت میں عام طور سے آپ نہیں جاتے تھے, دوپہر کے وقت میں. اللہ کے نبی
अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ जाने लगे। दूर से नजर आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चादर ओढ़े काली कमली तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू बकर देखकर भी ताज्जुब में हो गए कि इस वक्त अल्लाह के नबी आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने दरवाजे पे दस्तक दी, सलाम कलाम हुआ। आपने फरमाया अखरिज मन इंदक या अबा बकर, ऐ अबू बकर घर के अंदर अगर कोई हो तो उसको निकाल दो, क्योंकि सेक्रेट बात करनी थी, सेफ्टी की बात है, सिक्योरिटी की बात है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया इन्नमा हुम अहलुका बि अबी अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मेरे घर में जो है वो आपकी घरवाली हजरत आयशा है, वो तो आप ही की अहलो अयाल है, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। ऐ अल्लाह के नबी आइए, बेफिक्र होके आइए। गोया कि यह सही बुखारी की हदीस बतला रही है और दलील बन गई कि हजरत आयशा नबी के अहल में, आले बैत में से, और अल्लाह के नबी ने इसको एक्सेप्ट किया। हजरत अबू बकर ने कहा ये तो आप ही के घर वाली है, ये तो आपके अहल में से, आपके आल में से, तो आपने इजाजत दी, ठीक है। अंदर आ गया, फिर आपने फरमाया अबू बकर उज़िन ली फिल खुरूज, मुझे मक्का छोड़ने की परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई, ये बताने के लिए आया हूं। हजरत अबू बकर तड़प के पूछने लगे अस्सहाबत बिअबी अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको निकलने की इजाजत मिल गई, मेरा क्या बनेगा, क्या आपका साथी मैं बनाया जाऊंगा? अस्सहाबता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आपका साथी, आपको मुझे बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक इस सफर में तुम मेरे साथ ही रहोगे। गोया कि अल्लाह ताला ने वही में ही बतला दिया था कि अबू बकर आपके साथ होंगे, और ये बात आगे भी आएगी, कुरान की आयत से भी इसका इशारा मिलता है। अबू बकर खुश हो गए, जिस दिन का इंतजार करके 4 महीनों से ऊँटनी पाल रहे थे। अल्लाह के नबी से कहने लगे अय अल्लाह के नबी ये 2 ऊँटनियां बिल्कुल तैयार हैं, ये 2 सवारियां बिल्कुल तैयार हैं, एक आप ले लीजिए, मेरी तरफ से आपको तोहफा है, और इसी से हम मदीना जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे यार अबू बकर सिद्दीक मेरे दोस्त, मुझे तेरी ऊँटनी तो चाहिए, तेरी सवारी तो चाहिए, लेकिन फ्री में नहीं, कीमत से लूंगा। कहने लगे ए अल्लाह के नबी आप क्या, कीमत की क्या बात है, ना कहा फ्री में नहीं चाहिए मुझे। आपने ले लिया, इधर अल्लाह के नबी खबर दिए और अपने घर गए। तैयारियां शुरू। हजरत आयशा कहती हैं मैं और मेरी बहन हजरत अस्मा दोनों मिलकर सफर के खर्च के तौर पर ज्यादा राह हम लोग तैयार करने लगे। तैयार करते करते खाने की एक पोटली हमने तैयार की, बांधने की कोई चीज नहीं थी, तो मेरी बहन ने अपने कपड़े को फाड़ के और उसके मुंह को बांध दिया। वहीं से उनको ज़ातुन निताक़तैन का खिताब मिल गया। अल्लाह के नबी के सफर की तैयारी के लिए बांधने की कोई चीज मुयस्सर न थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की बहन ने अपने कपड़े फाड़ के उसको बांधा। क्या कसम पुरसी का माहौल था और क्या कुर्बानी देने का जज्बा था ये घराने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इधर हमले की तैयारी हो गई, रात का इंतजार होने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे अली आज रात मेरा निकलने का प्लान है, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना, खौफ न करना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। और हाँ याद रखना जब मैं मक्का छोड़ के चला जाऊं बाद में तुम भी आना, लेकिन जो मेरे पास इन लोगों की अमानतें रखी हुई अमानत अदा करके आना। कुफ्फार की अक्ल कितनी मारी गई थी कि दुनिया के सामान कीमतें अपने माल इनके पास रख रहे हैं, अमानतदार समझ रहे हैं, दुश्मनी भी निभा रहे हैं, कत्ल की प्लानिंग भी कर रहे हैं, अमानत भी रख रहे हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी जो शख्स दुनिया के मामले में अमानतदार हो अल्लाह के मामले में झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन इतनी सी बात उन्हें समझ में नहीं रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मदद से बड़ी आसानी से अपने घर को पार कर लिया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ज़ादुल माआद में लिखते हैं कि आपने सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत पढ़ी और अपने घर से आप निकल गए, किसी दुश्मन की निगाह आपके ऊपर नहीं पड़ पाई। अबू बकर को साथ लिया और आप मक्का से उसके साउथ वेस्ट की तरफ निकल पड़े। मक्का से मदीना नॉर्थ की तरफ पड़ता है।
مدینہ مکہ سے نارتھ کی طرف پڑتا ہے، لیکن آپ مدینہ جانا چاہتے تھے تو آپ نے راستہ بدلا تاکہ دشمنوں کو، پیچھا کرنے والوں کو چکما دیا جا سکے۔ چنانچہ آپ ساؤتھ کی طرف نکلے، ساؤتھ ویسٹ کی طرف نکل گئے کہ ادھر ڈھونڈنے تو نہیں آئیں گے، لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں مکہ جانے والے ہیں، کب چلے جائیں کوئی بھروسہ نہیں، تو یہ مدینے کی راستے پر لوگوں کو ہمارے پیچھے لگائیں گے، مکے کے راستے پہ، ادھر جنوب کے راستے پہ ہمارے طرف کسی کو نہیں لگائیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ طے کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکل پڑے۔ ادھر پہلے سے طے کر چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر سے، بیٹا ہم نبی کے ساتھ اس راستے سے نکل کر جبل ثور پہاڑ پہ جائیں گے، وہاں ایک غار ہے، وہاں چھپیں گے، تم پورے دن مکے میں ادھر ادھر گھومتے رہنا، مکے کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنا، تمہیں انٹیلیجنس کا کام کرنا، اور رات میں آ کر ہمیں خبر دینا کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارے میں کیا چل رہا ہے۔ اور اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو بلایا اور کہا کہ تم بکریاں چراتے ہو، بکریاں چراتے چراتے رات جب قریب آئے تو اسی غار کے آس پاس ہی کہیں پر پڑاؤ ڈال لینا، اور جب رات کا آخری حصہ ہو تو دودھ کچھ لا کر غار میں دے دینا، میں اپنے محمد کو پلاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ساتھ میں بیٹے کو انٹیلیجنس کے کام پہ لگایا اور اپنے غلام کو کھانے کے انتظام کے کام پہ لگایا۔ راستہ بتانے کے لیے آپ نے غیر مسلم کو لے لیا کرائے پر، مسلمان نہیں تھا لیکن راستہ جانتا تھا، کرائے پہ کام کرنے والا آدمی تھا، اس کو لے لیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے، تھوڑی دور گئے، خانہ کعبہ نظر آنے لگا۔ اللہ کے نبی کو خانہ کعبہ سے محبت تھی، آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ میرے دادا ابراہیم نے بنایا، یہ توحید کے لیے بنایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر آپ نے پیار بھرے جملے ارشاد فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ للہ، اے خانہ کعبہ، اے عمارت، اے مسجد حرام، اللہ کی قسم ہے اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ اور سب سے بہترین زمین کوئی ہے تو تم ہو۔ اگر یہ مکے والوں نے میرے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی نہ کی ہوتی، مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں مکہ چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ترمذی کی روایت صحیح حدیث۔ اللہ کے نبی نے کعبے کو حسرت بری نگاہ سے دیکھا، راستے پہ چل پڑے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ ادھر صبح ہوئی، مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد نکل گئے، قتل کی پوری سازش ناکام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، ان کو کچھ سزائیں دیں، پھر بعد میں چھوڑا، ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے، حضرت ابو بکر کی بیٹی وہی اسما نکلی، کہا کہاں گئے تمہارے باپ؟ کا باپ کہاں گئے؟ مجھے راستہ نہیں پتا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کس راستے سے لوگ نکلے، واقعتاً ان کو نہیں پتا تھا۔ روایت بتلاتی ہے کہ ابو جہل نے زوردار تھپڑ مارا کہ کان میں جو زیور تھا وہ زیور ٹوٹ کے نیچے گر گیا، اور اس کے بعد یہ لوگ فوراً ایک ہنگامی میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلان کرو مکے کے بڑے بڑے گھوڑ سواروں کے درمیان جو محمد اور ابو بکر کو لے کے آئے، چاہے زندہ یا مردہ، ایک سر پہ 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ انعام لگا دیا۔ اب بڑے بڑے گھوڑ سوار پورے تیار بیٹھے۔ حضرت سراقہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اچھی گھوڑ سواری ان کو آتی تھی۔ کچھ لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے، حضرت سراقہ نے کہا نہیں، ادھر کوئی نہیں گیا، ادھر کوئی نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے غلام سے کہا یہ میرا گھوڑا لو اور لے جا کے پہاڑ کے اس پار کھڑے رہنا، میں گھر کے پیچھے دروازے سے میں آؤں گا۔ اور بڑی ہوشیاری سے اپنے ساتھیوں کو، دوسرے گھوڑ سواروں کو چکما دے کر گئے اور بہت تیز رفتاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے۔ تھوڑی دور پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اونٹ پہ سوار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اللہ کے نبی راستے میں سفر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت سراقہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت میرے کانوں میں آئی، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ جان کا کوئی خطرے کا معاملہ ہے، ہاں البتہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ میں ذرا قریب پہنچا تو میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا، پیر اس کا زمین میں دھس گیا۔ کہا میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں نکل رہا، مجھے لگا کہ اب میں پھنس گیا، تھوڑا گھوڑا نکلا، کچھ دور توڑا، پھر دھس گیا۔ میں نے آواز دی محمد، ابو بکر رکو ذرا، ٹھہرو ٹھہرو۔ ٹھہر گئے، اللہ کے نبی نے مڑ کے دیکھا، سراقہ کیا بات ہے؟ سراقہ کہنے لگے مکے کے لوگوں نے ایسا ایسا انعام لگایا اب دونوں کے سر پہ، اور اسی انعام کی خاطر میں آیا، یہ میرے گھوڑے کا حشر ہے، دعا کر دو کہ نکل جائے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور مجھے پتا چل گیا کہ آپ کا معاملہ ایک دن بلند ہوگا، ظاہر ہوگا، یعنی مجھے آثار مل گئے کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا راستہ خالی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، گھوڑا نکلا۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں جب گھوڑا نکل گیا تو میرے دل میں ایک بار پھر آیا کہ لاؤ قیدی بنا لیتا ہوں، 100 اونٹ مل جائے گا، 200 اونٹ مل جائے گا۔ پھر مجھے ڈر لگا، پھر میں نے کہا اے محمد میں واپس جا رہا ہوں، کچھ کہنا چاہے تو کہہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے، بس اتنا فرمایا اخفی عنا، جا رہے واپس چلے جاؤ، ہم لوگوں کا پتہ کسی کو نہیں بتلانا، بس اتنی سی ریکویسٹ ہے۔ سراقہ کہنے لگے ہمیں لکھ کر دے دیجئے کہ جس دن آپ مکہ ریٹرن آئے تو میری جان بخش دی جائے گی۔ ابو بکر نے اپنے غلام عامر بن فہرہ جو کہ ساتھ میں ہو چلے تھے کہا لکھ کے دے دو، لکھ کے دیا گیا۔ چنانچہ یہ ورقہ جس پر ان کو لکھا گیا تھا چمڑے پہ، وہ چمڑا انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی 10-8 سال کے بعد واپس آئے تو انہوں نے وہ چمڑا دکھایا، یہ دیکھیے آپ نے ہمارے لیے لکھوایا تھا۔ اللہ کے نبی نے وعدہ پورا کیا اور ان کو ایک بشارت اسی وقت دی کہ اے سراقہ جاؤ، یہ 100 اونٹ کیا ہے، 200 اونٹ کیا ہے، کیسر و کسرا کے خزانے تمہاری قدموں میں ہوں گے اور بادشاہ کا وہ سونے کا زیور تمہارے ہاتھوں میں کنگن میں پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ خوشخبری پوری بھی ہوئی، یہ بشارت پوری ہوئی، اور سراقہ کے ہاتھ میں سچ مچ وہ سونے کا کنگن پہنایا گیا جو کسی بادشاہ کے ہاتھ سے نکالے گئے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں، غار میں موجود ہیں۔ قریش کے لوگ خود ڈھونڈ رہے ہیں، آدمیوں کو بھی لگا رکھا ہے، غار تک پہنچ گئے، کھڑے ہیں غار کے اوپر، سر نیچے کریں تو محمد رسول اللہ نظر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار، غار میں ہم تھے تو میں نے مشرکوں کے قدم کو دیکھا، اوپر نظر آ رہے تھے، میں تو سہم گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الینا ابصرنا تحت قدمیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نیچے نظر کر لی تو ہم دونوں دکھائی دے دیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، تم سے میں رائے مانگ رہا ہوں، اپنا عقیدہ بتاؤ، اللہ پہ بھروسہ بتلاؤ، ہم دونوں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اے ابو بکر عقیدہ بتاؤ، اللہ حفاظت کرے گا کہ نہیں، کیا تمہاری رائے ہے؟ ہاں اللہ کے نبی اللہ ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پل کو بھی قرآن کی آیت میں بیان فرما دیا، اٹھائے سورہ بقرہ، اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے فرمایا جب دونوں میں سے دوسرے نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ نظر نیچی کر لے، وہ آئے اور چلے گئے۔ اچھا، یہاں پر جو ایک بات بہت مشہور ہے جالے والی کہ مکڑی نے جالا بنایا تھا، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ نیچے دیکھ نہ سکے۔ اگر جالے والی بات ہوتی تو ابو بکر یہ نہ کہتے اے اللہ کے نبی نیچے دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے، اس کا مطلب جالا نہیں تھا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نیچے دیکھا تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ڈرنے کی بات نہیں۔ تعجب کی بات تو دیکھیے، اللہ کا انتخاب دیکھیے۔ میرے نبی کی زندگی کا دو سفر بہت اہم ہے، ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے۔ آسمانی سفر میں اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا، اور زمین کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کو بنا دیا۔ اسی سے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت معلوم ہو جا رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ گیا، سامنے سمندر تھا، قوم کے لوگوں نے جب اپنا ڈر ظاہر کیا اور کہا انا لمدرکون، آج ہم پکڑ لیے جائیں گے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ان ربی معی سیہدین، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمیں ہدایت دے گا۔ فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا، ان اللہ معی سیہدین۔ اور ادھر اللہ کے نبی سے جب حضرت ابوبکر نے کہا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ علماء نے باریک نقطہ بیان کیا، کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے حوالے سے نہیں کہا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ قوم اس سے پہلے کئی بار غداری کر چکی تھی، کوئی بھروسہ نہیں کہ آخری ٹائم میں بدل جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو کئی بار آزما چکے تھے، ابو بکر صدیق کئی بار آزمائش کی بھٹی سے گزر چکے تھے، اور ہر بار ثابت کیا تھا محمد رسول اللہ، ساری دنیا کو جھٹلائے ابو بکر نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پورے بھروسے سے کہا اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق کو چنا گیا تھا، یہ کوئی ایٹرنڈم ساتھی نہیں تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ساتھی بنایا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے، غار سے نکلے، 3 دن تک اس کے اندر تھے، آگے نکل گئے۔ راستے میں کوئی آتا دکھتا تو سواری پہ اللہ کے نبی بیٹھتے، اللہ کے نبی آگے ہوتے، ابو بکر پیچھے ہوتے، اور دکھنے میں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی سے زیادہ بوڑھے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی جبکہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑے تھے عمر میں، لیکن ابو بکر صدیق کی عمر زیادہ لگ رہی تھی، اللہ کے نبی کی عمر کم لگ رہی تھی، اور آپ آگے آگے قرآن کی تلاوت میں مست اور چلے جا رہے ہیں۔ کوئی آنے والا راستے سے پوچھتا من ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیاری سے جواب دیتے، سیکیورٹی کا معاملہ تھا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ آدمی جو ہے مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ گائیڈ ہے، یہ راستہ بتلا رہا ہے۔ ابو بکر کیا فرما رہے؟ یہ جنت کا راستہ دکھلا رہا ہے۔ ایک جواب میں فل سیکیورٹی، سامنے والے کا جواب جھوٹ بھی نہیں۔ آدمی جھوٹ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے مشکل سے مشکل حالات میں، ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا۔ جواب کیا دے رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھے راستہ دکھا رہا ہے، اور نیت کیا ہے؟ جنت کا راستہ، خیر اور بھلائی کا راستہ۔ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس کو گائیڈ بنا کے رکھا ہے، یہ راستہ بتلا رہا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ پار ہوا، آگے چلتے چلتے ام معبد کا وہ خیمہ آیا جہاں آپ نے بکریوں کا دودھ پیا تھا۔ اچھا، یہ روایت بھی بڑی مختلف فی ہے، علماء کرام نے اس پہ بڑا اختلاف کیا کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو اللہ مارنا ہو تو ان کی پوری ٹیم نے اس کو حسن لغیری کہا ہے، یعنی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے وہاں دودھ پیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ ام معبد نے آپ کی جو خوبصورتی، آپ کے جمال اور کمال کو بیان کیا، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ شام سے ایک قافلہ واپس آ رہا تھا، جو مکہ ہی کے قافلہ تھا، حضرت زبیر وغیرہ اس میں تھے، واپس آ رہے، دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی جا رہے ہیں، تو ملاقات کی، کہا اللہ کے نبی کہاں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے
دو خوبصورت قیمتی سفید کپڑا دیا تحفے میں، کہا تحفہ قبول کر لیے، اور میں مکے میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے وہی کپڑا چینج کیا اور وہ قیمتی تحفہ کپڑا آپ نے دونوں نے سفید کپڑا زیبتن کر لیا، پھر سے اپنی سواری پہ چلتے گئے۔ ادھر مدینے والوں کو پتا چل گیا تھا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ چکے ہیں، اور راستے میں روزانہ گھر سے نکلتے اور مدینے کے باہر آتے، دوپہر تک انتظار کرتے، ہر کسی سے پوچھ رہے ہوتے کون ہے پیچھے کون ہے، راستے کی خبر بتلاؤ، نہیں ملتے، دوپہر تیز دھوپ ہو جاتی، گھر جاتے، سو جاتے، پھر اگلے دن آتے، ایسے ان کے ہفتے گزرتے چلے گئے۔ ایک دن دوپہر میں سارے کے سارے مسلمان مدینے کے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ ایک یہودی نے سوچا کہ چلو میں دیکھتا ہوں مسلمان جس کے انتظار میں اتنے اتاولے پڑے کہ کون ہے آنے والا ہے۔ یہودی اپنے گھر کے چھت پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ دو لوگ سفید کپڑے میں مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ پہ ضبط نہ رکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودُ أَنْ قَالَ بِعَلَى صَوْتِهِ، تیز آواز سے قابو نہ رکھ پایا، چیخ کر چلا کر مدینے والوں سے کہنے لگا یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے عرب کے لوگوں، اے مدینے کے مسلمانوں، یہ دیکھو تمہارا بزرگ، تمہارا دادا، تمہارے پیغمبر آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جس کا تم روزانہ انتظار کیا کرتے ہو۔ مدینے کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی، اپنے گھروں سے ہتھیار نکالا اور راستے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ پہلے زمانے میں بھی ہتھیاروں سے سواگت کیا جاتا تھا، آج بھی سب سے بڑا سواگت ہتھیار کا سواگت، 21 توپوں کی سلامی، فلانے توپوں کی سلامی، اس زمانے سے چلا آ رہا۔ سب لوگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، کہنے لگے ابو بکر آپ بھی نبی کے ساتھ چلوئے، ہم لوگ آ گئے نا ہتھیار لے کر، اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور بتاؤں جو یہاں پر مشہور ہے کہ بچوں نے ایک ترانہ گایا تھا، وہ ترانہ بھی مختلف ہے سند کے اعتبار سے، کئی علماء نے اس کو منقطع کہا ہے۔ طلع البدر علینا یہ والا ترانہ منقطع کہا، یعنی روایت کے اعتبار سے مختلف ہی ہے۔ البتہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کو صحیح مانا ہے رحمت للعالمین کے مصنف کے حوالے سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے انصاری صحابہ کے درمیان آ گئے، آپ نے راستہ تھوڑا سا کٹ کر دیا، مدینہ جو ڈائریکٹ جاتا تھا کٹ کر دیا، اور آپ قباء کی طرف، جہاں آج مسجد قباء ہے، اس طرف چلے گئے۔ ایک جگہ ٹھہرے، اللہ کے نبی، حدیث کے الفاظ ہیں فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَامِتًا، اللہ کے نبی خاموش ایک جگہ بیٹھ گئے، تھکے ہارے تھے، لمبا سفر، مشکل سفر طے کر کے آئے تھے، خاموش بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق تھوڑا سائیڈ میں کھڑے ہیں، اب سارا مدینہ ٹوٹ کے آ رہا اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، استقبال، خوش آمدید، ویلکم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی خاموش الگ تھلگ بیٹھے، ابو بکر کھڑے۔ لوگ جو اللہ کے نبی کو، ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھے تھے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر یہی نبی ہیں، اور سب لوگ آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں، ان کو بدھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی الگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر کی نظر پلٹی، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ خاموش بیٹھے اور سورج کی دھوپ آپ پر آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً اپنی چادر کھولی اور اللہ کے نبی کے سر کے اوپر چادر لگا کر کھڑے ہو گئے۔ تب لوگوں کو سمجھ میں او یہ تو غلام ہے، آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ابو بکر ہے، یہ نبی ہے۔ تب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ یہ نبی ہے اور یہ تو ابو بکر ہے۔ کیا سادگی تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی اندازہ کریے، ایسا نہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھائے کہ لوگ مجھے اب مالک سمجھ رہے تو مالک ہی بن جاتا ہوں نا، فوراً گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ اپنی چادر سے کرنے لگے۔ کیا محبت، بیٹی، بیٹا، غلام، خود پورا سفر ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے بھرا ہے۔ اس سفر کو جان بوجھ کر مسلمانوں کے ایک طبقے نے اگنور کیا ہے اور سفر ہجرت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفر ہجرت کا تذکرہ ابو بکر صدیق کی تعریف کیے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر کی تعریف نہ ہو۔ چنانچہ اسلام کے اندر، اسلامی ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ اسلامی ہسٹری کا یہ واقعہ ہے۔ لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ کربلا، وہاں سے اسلام زندہ ہو، اسلام زندہ یہاں سے، وہ اگر کہنا صحیح ہے تو یہاں کہا جا سکتا ہے،
اسی لیے اسلامک کیلنڈر بنایا گیا تو سارے صحابہ کا اتفاق ہوا اس واقعے سے اسلامک کیلنڈر کی شروعات کی جائے، اس لیے ہجری کیلنڈر بنایا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے زیادہ دن وہاں رہے، مسجد بنائی، مسجد قباء تیار ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی بولے اب چلو مدینہ چلتے ہیں، سارے صحابہ ساتھ میں، کیا جلوہ میرے نبی کا رہا ہوگا، رب العالمین، سارے دیوانے دائیں بائیں چل رہے، اللہ کے نبی سواری پہ ہیں، ہر کوئی اونٹنی کی نکیل پکڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی طرف چلے چلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جہاں رکے گی محمد الرسول اللہ کی جگہ وہی ہوگی۔ مطلب یہ بھی اللہ کی طرف سے، آج مسجد نبوی جہاں پر ہے وہ ایٹ رینڈم جگہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ یہ اونٹنی جا کر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ آپ نے فرمایا منزل میری رہنے کی جگہ یہیں کہیں آس پاس ہوگی، اور یہ جگہ کس کی ہے بتایا جائے۔ پتہ لگا دو یتیموں کی ہے، سہل و سہیل کی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بچوں کو بلایا جائے، اور آپ نے سودا کیا اور قیمت ادا کی، فرمایا یہاں مسجد بنائی جائے گی، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں دائیں بائیں میں سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری، ایک غریب صحابی تھے، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی یہ دیکھیں میرے گھر کا دروازہ دکھ رہا ہے، سب سے قریب میرا گھر ہے، اللہ کے نبی تشریف لے جائیے۔ اس لیے اتنے اتاولے ہوئے کہ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ رسول اللہ ایک دن ہی صحیح میرے گھر مہمان بن جائے۔ ان کی بیوی دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے گھر رسول کو مہمان بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، انہوں نے ریکویسٹ کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 منزلیں کہا اوپر آپ رہیں، ہم آپ کے اوپر رہنا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ ملنے جلنے آئیں گے، مجھے نیچے رہنے دو۔ کھانا پیش کرتے، کھانا لاتے، روزانہ صحیح مسلم کی روایت ہے کھانا اللہ کے نبی کو پیش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے، اور کچھ اگر بچ جاتا تو انگلیاں تلاشتے تھے کہ نبی کی انگلی کدھر ہے، وہیں سے وہ بھی کھانا شروع کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے کھانے میں ہاتھ نہیں لگایا، انگلیوں کے نشان نہیں ملے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں لہسن تھا۔ کہا یہ حرام ہے؟ کہا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میں نہیں کھا سکتا ہوں، یہ حرام نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ لوگ نہ آئیں جو کچا لہسن کچا پیاز کھا کے آتے ہیں، کیونکہ اس کی بو سے انسانوں کو جیسے تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور پھر یہاں سے مسجد کی تعمیر کا عمل شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔